السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر دیے گئے 4 کلمات کو پڑھتا ہے؟ عليكم ضيفا الإنسان الناس جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ خلق فراغ۔ خلق الانسان جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ خلق الانسان فراغ۔ خلق الانسان ضعیفا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ یا ایہا فراغ ضرب مثل۔ یا ایہا الناس ضرب مثل۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ کتب فراغ الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون یہ اوپر دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ راقن وجلت الاخدود سبع۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ قتل اصحاب فراغ۔ قتل أصحاب الأخدود جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ فراغ قلوبهم۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ وقیل من فراغ۔ وقیل من راق۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال الملك انی ارى فراغ بقرات۔ قال الملك إني أرى 7 بقرات۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے اب ہم ان تصویروں کو بھی ایک بار مکمل کر لیتے ہیں۔ بعودۃ عنکبوت نملۃ غنم کل۔ جزاک اللہ۔ صدر فؤاد قلب ثمار اصابع آذان۔ جزاک اللہ۔ سفینہ دماغ تین النہار اللیل۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو چلیے ان تصویروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے شمس۔ الشمس شمس۔ القمر قمر القمر۔ السماء السماء سماء۔ تو تصویروں سے واضح ہوا ہوگا شمس یعنی سورج، قمر یعنی چاند، اور سما یعنی آسمان۔ شمس قمر سماء۔ جزاک اللہ۔ الشمس القمر السماء۔ جزاک اللہ۔ الشمس القمر السماء۔ جزاک اللہ۔ شمس قمر سماء۔ جزاک اللہ۔ الشمس القمر السماء۔ جزاک اللہ۔ الشمس القمر السماء۔ جزاک اللہ۔ الشمس شمس القمر قمر السماء سماء۔ جزاک اللہ۔ الشمس القمر السماء۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے اب ہم آج کے لیسن کی طرف آئیں گے۔ آج ہم الفعل المجہول للمضارع یعنی مضارع میں فعل مجہول کیسے بنایا جاتا ہے، یعنی پیسو وائس کا جو سلسلہ جاری ہے، آج ہم اس میں پریزنٹ ٹینس یعنی المضارع کے بارے میں جانیں گے۔ تو آگے جانے سے پہلے ایک پریکٹس کر لیتے ہیں، اس کو ہم ماضی کے ساتھ کریں گے۔ هو أقل هي قالت هما قالا
هما شربتا هم قرعوا هن دخلنا جزاکم اللہ خیر. أنت قمت أنت كتبت أنتما ذهبتما أنتما جلستما أنتم شربتم أنتن سجدتن أنا جلست نحن قمنا. جزاکم اللہ خیر. تو اللہ کے کرم سے ہم نے کل دیکھا تھا فعل مجہول ماضی میں کیسے بنتا ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی معلوم کی گردان میں فعلا، فاعلا اور فعولا کی پاسبلٹیز ہیں، لیکن جب وہ مجہول بنتا ہے تو ایک ہی ڈائی ایک ہی پیٹرن میں آتا ہے. وہ کیا؟ پہلے حرف پر پیش اور آخر سے پہلے زیر. چاہے فعلا ہو، فعلا ہو یا فعولا ہو، یہ فعلا ہی بنتا ہے. مثلا خلق سے خلق، سمع سے سمع، کارما سے کوریما. یعنی یہ زیر ہم نے ڈومیننٹلی اس میں دیکھی پیش کے بعد. اس کے بنانے کا قاعدہ ہم نے یوں سیکھا کہ پہلے حرف پہ آپ نے پیش لگا لینا ہے اور آخری حرف سے پہلے زیر لگا لینی ہے. اس کو ہم نے یوں بھی یاد رکھا تھا، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، یہ جوں کا توں ایسا ہی رہتا ہے، اور آخری حرف سے پہلے کو چھوڑنا نہیں، اس کو لازماً آپ نے دیکھ لینا ہے اور اسے زیر کر دینا ہے. مزید ہم نے نوٹ کر لیا تھا کہ فعل ماضی کا جو سگنیفیکنٹ حرکت ہمیں پریفکس میں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فتح، اور یہاں پر ضم، یعنی فا سے فو. تو آئیے ایک بار اس گردان کو آج ہم مجہول کے ساتھ دیکھیں گے. تو یہ بنے گا فعیلا، فعیلت، فعیلا، فعیلتا، فعیلو، فعلنا، فعلت، فعلت، فعلتما، فعلتما، فعلتم، فعلتن، فعلتو، فعلنا. یعنی ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس کو سٹارٹ کہاں سے لیا؟ فو سے، اور عین کلمہ ہم نے زیر کر دیا. تو آئیے ایک بار اب ہم مضارعہ کی گردان کو دیکھیں گے، اور آج انشاءاللہ تعالی اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو مجہول کیسے بنایا جاتا ہے. تو جو اس کی معلومی سٹیٹ ہے وہ کیسی ہے؟ یفعلو، تفعلو، یفعلان، تفعلان، یفعلون، یفعلن، تفعلو، تفعلین، تفعلان، تفعلان، تفعلون، تفعلن، افعلو، نفعلو. تو یہاں پر ہم نوٹ کریں گے کہ جب مضارعہ کی گردان مجہول ہوگی، یہاں پر بھی جو پہلی والی حرکت ہے وہ پیش ہو جائے گی، یعنی یو سے ہم شروع کریں گے. ہم جو علامت مضارعہ ہیں، یعنی یا کے بجائے یو، تا کے بجائے تو، آ کے بجائے او، نا کے بجائے نو، اور پھر اور کیا چینجز آئیں گی وہ ہم ابھی جانیں گے. تو اللہ کے کرم سے کل ہم نے کمپیئر کیا تھا ایکٹیو اور پیسیو وائس کو. ہم نے کہا کہ یہ جو ایکٹیو وائس ہوتی ہے اسے ہم فعل معروف کہتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے عین، را اور فا، معرفت، معلوم ہونا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ مذکور ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، جبکہ فعل مجہول میں فاعل معلوم نہیں ہوتا. تو لہٰذا فعل معروف میں ہم نے دیکھا کہ فعل اور فاعل ہوتا ہے. پھر ہم نے بات کی متعدی افعال کی، جن میں فعل فاعل کے ساتھ مفعول بھی ہوتا ہے. ہم نے یہ جانا کہ متعدی افعال ہی دراصل بنتے کیا ہے؟ مجہول بنتے ہیں، کیونکہ فعل معروف میں امپورٹنٹ رول فاعل کا ہے، وہ چاہے لازم ہو یا متعدی. لیکن جب ہم فعل مجہول دیکھتے ہیں وہاں پہ تو فاعل مذکور ہی نہیں، وہاں پر یہ جو نسبت ہے یہ مفعول بہ کی طرف شفٹ ہوتی ہے. اس مفعول بہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا مفعول بہ بھی نام صحیح ہے، لیکن ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول ما لم یسم فاعلہ. یہ وہ مفعول ہے جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو. یعنی اسے ہم نے اور ایک نام نائب فاعل سے جانا تھا. یعنی نائب فاعل کیا ہے؟ یہ فاعل جیسا دکھتا ہے لیکن ہے کیا؟ مفعول بہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول ما لم یسم فاعلہ. یہ وہ مفعول ہے جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو. اس کے بعد ہم نے اس کے ترجمے پر بھی بات کی کہ یہاں پر چونکہ فاعل کا اثر ہوتا ہے چاہے ظاہری یا ضمیری سٹیٹ میں، یہاں پر یہ اثر شفٹ ہوتا ہے مفعول کی طرف، یعنی جسے ہم نے نائب فاعل کہا. تو مثلا نصر کا ترجمہ ہوگا اس نے مدد کی، نصر کا ترجمہ ہوگا اس کی مدد کی گئی. یعنی نصر اس نے کام کیا، اس نے مدد کی، اور نصرہ اس پر کام کا اثر واقع ہوا. یعنی یہاں پر یہ سبجیکٹ ہے، یہاں پر یہ آبجیکٹ ہے، یعنی ہوا کی ضمیر یہاں پر پوشیدہ ہے، اور یہ اصل میں کیا ہے؟ پھر نصرہ، اس کی مدد کی گئی. ہم نے دیکھا کہ یہ جو فعل مجہول ہوتا ہے
جس کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ اس میں فاعل جو ہوتا ہے معلوم نہیں ہوتا، یا اس کا ذکر ضروری نہیں ہوتا، یا مناسب نہیں ہوتا، لیکن ہم نے نوٹ کیا کہ یہ متعدی افعال سے ہی بنتا ہے، کیونکہ فعل مجہول میں ہمیں مفعول بھی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس فعل کی نسبت یعنی فعل مجہول کی نسبت مفعول بھی کی طرف ہوتی ہے، جسے ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل۔ نائب فاعل اور فاعل میں کیا سملیرٹیز ہے؟ اعراب، بس اعراب ان کے سیم ہوتے ہیں، وگرنہ تو فاعل کام کرنے والا ہے اور نائب فاعل جس پر کے کام کا اثر واقع ہوتا ہے، یعنی آپ ان کی اعرابی سٹیٹ کو سیم دیکھ کر یہ نہ اندازہ لگائیں کہ فاعل اور نائب فاعل ایک ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ فاعل کام کرنے والا ہے اور نائب فاعل جس پر کے کام کا اثر واقع ہوا ہے۔ تو پھر ہم نے بات کی تھی کہ فعل مجہول میں اس فاعل کو چھپایا کیوں جاتا ہے، تو اس کے کچھ ریزنز ہم نے یوں جانے کہ یا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، واقعتاً ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کام کس نے کیا، یا اتنا کامن ہوتا ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے ہم کہیں گے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا، تو کرنے والی ذات یعنی اللہ کی ہے۔ اسی طرح اور ایک کیس ہم نے یہ بھی دیکھا، پتہ تو ہے لیکن ہم حجاب میں رکھنا چاہتے ہیں، پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کیسز میں ہم فعل مجہول کو استعمال کرتے ہیں۔ اب آئیے آج ہم اللہ کے کرم سے دیکھیں گے کہ مضارع پر مجہول کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے کرم سے ہم نے 6 ابواب دیکھے کہ 6 دروازوں سے فعل مضارع داخل ہو کر یا تو عین کلمے پہ زبر یا زیر یا پیش لے کر آتا ہے، یعنی ہمارے پاس تینوں پاسبلٹیز ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ اب آج پھر سے ایک گڈ نیوز کیا ہے کہ جب ہم مضارع معلوم کو مجہول بنائیں گے، یہ تینوں ایک ہی سٹیٹ پہ جائیں گے، اور وہ سٹیٹ کیا ہے؟ یفعلو۔ یفعلو یعنی چاہے عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے، یا عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے، یا عین کلمہ پیش کے ساتھ ہے، یہ زبر کے ساتھ ہی آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپیرنٹلی کیا کیا چینجز اس میں آ گئی۔ تو چلیے ہم نے عین کو سٹیٹک کر دیا، یعنی اب عین کلمہ فوکسڈ ہو گیا کہ یہ زبر کے ساتھ ہوگا۔ اور پہلی چیز ہمیں کیا کرنی ہے؟ جو علامت المضارع ہے اس کو ہم نے پیش دے دینی ہے، یہ کام کر کے ہمارا مضارع مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم ماضی کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں، وہاں پر بھی کیا ہوا؟ عین کلمے کی حرکت چینج ہو گئی، لاسٹ والے پر کچھ نہیں ہوا اور پہلے پیش آیا۔ فرق بس اتنا ہے، وہاں پہ زیر نے قبضہ کر لیا، وہاں پہ کسرہ نے قبضہ کر لیا، اور یہاں پر فتحہ نے قبضہ کر لیا۔ یعنی وہاں پہ ہم نے کہا فعے فعے، اور یہاں پہ ا۔ تو دیکھ لیتے ہیں، یفعلو کے وزن پر یسمعو سے بنے گا یسمعو، یضرب سے بنے گا یضرب، ینصر سے بنے گا ینصر، یعنی یسمعو یسمعو، یضرب یضرب، ینصر ینصر۔ یعنی اب ہم نے کیا دیکھا؟ کیا قاعدہ ہے، کیا رول ہے، کیا پرنسپل ہے؟ بس پہلے حرف پر پیش اور آخری حرف سے پہلے زبر، یعنی وہی رائم سکیم یہاں پر بھی آئے گی، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں اور آخری حرف سے پہلے کو چھوڑنا نہیں۔ وہاں پہ ایک بار لازمی دیکھنا کہ کہیں وہاں زیر یا پیش تو نہیں ہے، اسے ہم نے زبر کر دینا ہے۔ یہ ہمارے پاس یقولو۔ تو چلیے ہم اس پر مجہول کا اثر لاتے ہیں۔ پہلے ہم نے اس کو پیش کرنا ہے، لام صاحب کو کچھ نہیں کرنا۔ اب یہاں قاف ہے تو ان کو ہم زبر کر دیں گے، کیونکہ یہ جو روٹ ورڈ پہ ہے یہ تو کاؤ بن گیا، تو اس کاؤ کو ہم الف سے بدلتے ہیں، کیونکہ یہ زبر ڈیمانڈ کرتی ہے الف، تو یہ پھر بنتا ہے یقالو۔ تو دیکھیے افعال متعدیہ میں آج ہم مضارعہ کی طرف آئیں گے۔ دیکھیے یشرب الطفل الماء، لڑکا پانی پیتا ہے یا پانی پیے گا۔ یکتب الطالب الدرس، طالب یعنی اسٹوڈنٹ لیسن سبق لکھتا ہے یا لکھے گا۔ تو اب آج ہم اسے مجہول بنائیں گے، تو اس کی ہمیں اب ضرورت نہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ یشرب الماء، کیونکہ اسے اب نائب فاعل بننا ہے، یہ مفعول بھی ہی رہے گا لیکن اس کے اعراب پر چینج آئے گی، تو یہ بنے گا یکتب الدرس،
اسی طرح یہ بنے گا یفتح الباب، یسمع الصوت، یضرب الکرۃ، یقرأ الکتاب، یحمل الحقیبۃ۔ اب یہاں دیکھیں یہ بن جائے گا یؤکل التفاحۃ۔ تو دیکھیے مضارع کے افعال ہیں، افعال متعدیہ ہیں جن سے کہ ہم مجہول بنائیں گے۔ تو دیکھیے پہلے ہے یشرب الماء، وہ پانی پیتا ہے یا وہ پانی پیے گا۔ اب ہم اس کو مجہول کریں گے تو یہ بنے گا یشرب الماء، پانی پیا جاتا ہے یا پانی پیا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں یکتب الدرس، اب ہم اسے مجہول میں بدل لیں گے تو یہ بنے گا یکتب الدرس، سبق لکھا جاتا ہے یا سبق لکھا جائے گا۔ اسی طرح یفتح الباب، وہ دروازہ کھولتا ہے یا وہ دروازہ کھولے گا۔ یفتح الباب، دروازہ کھولا جاتا ہے یا دروازہ کھولا جائے گا۔ یسمع الصوت، وہ آواز سنتا ہے یا وہ آواز سنے گا۔ یسمع الصوت، آواز سنی جاتی ہے یا آواز سنی جائے گی۔ یضرب الکرۃ، وہ بال کو مارتا ہے یا وہ بال کو مارے گا۔ یضرب الکرۃ، بال کو مارا جاتا ہے یا بال کو مارا جائے گا۔ یعنی جب ہم مضارع مجہول کا ترجمہ کریں گے ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہمیں فاعل کو غائب کر دینا ہے۔ یعنی جب ہم کہیں گے یقرأ، پڑھا جاتا ہے یا پڑھا جائے گا۔ یحمل، اٹھایا جاتا ہے یا اٹھایا جائے گا۔ یؤکل، کھایا جاتا ہے یا کھایا جائے گا۔ اور کیا کھایا جائے گا، کیا اٹھایا جائے گا، وہ آگے موجود ہے، جسے کہ ہم نائب فاعل بھی کہہ سکتے ہیں اور مفعول بھی۔ تو اعراب کے امپیکٹ کو نظر رکھتے ہوئے اس کا مؤثر جواب جو ہوگا وہ ہوگا نائب فاعل۔ تو آئیے اب ہم کچھ مثالوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ مضارع میں مجہول کیسے بنتا ہے اور ترجمے پر بھی تھوڑا سا ہم غور کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ البلد کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا، یقول، وہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا۔ مالا لبدا، میں نے یعنی اہلکت، میں نے اڑا دیا، خرچ کر دیا ڈھیروں مال، یعنی وہ کہتا ہے۔ اب دیکھیں سورۃ المطففین کی آیت 17 میں کیا ہے؟ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ثم پھر یقال، کہا جائے گا، ثم یقال، پھر کہا جائے گا، هذا الذي، یہی تو وہ ہے، کنتم، تم تھے، بھی، اس کو یا جس کو، تکذبون، جھٹلاتے۔ یہاں کہا وہ کہتا ہے، یقال، کہا جائے گا۔ سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 2 میں دیکھیں الذی جمع مالا وعددہ، الذی، وہ، جمع، اس نے جمع کیا، الذی، وہی تو ہے جس نے جمع کیا، مالن، مال، وعددہ، اور اسے گن گن کر رکھا۔ وہی تو ہے جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ اس نے جمع کیا، اس نے یعنی فاعل موجود ہے۔ اب اسی کے پیرل دیکھیں سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 9 میں کیا ہے؟ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَجُمِعَ، جمع، جمع کیے جائیں گے، اس نے جمع کیا، جمع کیے جائیں گے، الشمس والقمر، سورج اور چاند۔ سورۃ الآل عمران کی آیت 47 میں دیکھیں قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، قالت، وہ بول اٹھی، ربی، اے میرے رب، انا یکون، کہاں سے ہوگا، لی، مجھے، ولدن، بیٹا،
لڑکا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں. قال كذلك اللہ يخلق ما یشاء، قال اس نے کہا، کذالک ایسا ہی ہوگا، اللہ یخلق اللہ بناتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ بناتا ہے. اب سورۃ الفجر کی آیت 8 میں دیکھیں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، التی وہ جو، لم نہیں، یخلق پیدا کیا گیا، نہیں پیدا کیا گیا. یہاں پہ اللہ پیدا کرتا ہے، لم یخلق نہیں پیدا کیا گیا، مثلھا اس جیسا، فی البلاد شہروں میں. سورۃ النساء کی آیت 47 میں دیکھیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ما یفعل اللہ کیا کرے گا اللہ، کیا اللہ کرے گا، بعذابکم تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم اگر تم شکر کرو گے، وآمنتم یا ایمان لاؤ گے. اب سورۃ القیامہ میں دیکھیں، تظن ان یفعل بها فاقرہ، تظن خیال کرتے ہوں گے، ان یفعل کہ کیا جائے گا، بہا ان سے، فاقرہ کمر توڑنے والا برتاؤ. یفعل اللہ اللہ کرتا ہے، ان یفعل بہا کیا جائے گا ان سے، کمر توڑنے والا معاملہ. تو کون کرے گا؟ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 41 میں دیکھیں، یعرف المجرمون بسیماہم، یعرف پہچانے جائیں گے، یعرف نہیں ہے، یعرف ہے، پہچانے جائیں گے، مجرمون مجرم پہچانے جائیں گے، بسیماہم اپنے چہروں سے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پس یؤخذ پکڑے جائیں گے، گھسیٹے جائیں گے، بالنواصی پیشانی کے بالوں، والاقدام اور قدموں سے. سورۃ الفصلت کی آیت نمبر 19 میں دیکھیں، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، جس دن اللہ کے دشمنوں کو، یحشر جمع کیا جائے گا، یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن، الی النار آگ کی طرف، یا جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن گروہ در گروہ آگ کی طرف. فَهُمْ يُوزَعُونَ پھر وہ روکے جائیں گے. اس آخری مثال کو بھی دیکھ لیجئے، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل کو، نارن آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، وقودها اس کا ایندھن بنیں گے لوگ، والحجارہ اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. علیہا ملائکۃ اس پر ملائکہ ہیں، یعنی فرشتے ہیں، غلاظ سخت دل، شداد زوراور مضبوط، لا یعصون اللہ نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون جس کا کہ حکم دیا جاتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون جو بھی وہ حکم دیے جاتے ہیں. یعنی یہ انڈرسٹوڈ تو ہے کہ جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں، لیکن فی الحال ہمارا فوکس کیا ہے، یؤمرون جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. تو اس طرح آج اللہ کے کرم سے ہم نے دیکھا فعل مجہول مضاریہ کے لیے کیسے بنتا ہے.
ہم نے کل بات کی تھی کہ جو معروف ہوتا ہے اس میں معرفت ہوتی ہے فاعل کی، مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ مجہول میں اس کی معرفت نہیں ہوتی، یعنی فاعل وہاں پر موجود نہیں ہوتا، وہاں پر مفعول بھی اسے کہتے ہیں نائب فاعل۔ تو فعل مجہول میں مضارعہ کے لیے کیا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ پہلے حرف پر تو پیش لگا لینی ہے اور آخری حرف سے پہلے زبر دے دینی ہے۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ فقط اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔